چشمہ لفٹ کنال جو ہے اس میں آپ کے مرحوم والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں، آپ کے خاندان کی بھی سنا ہے کہ اس کو CCI کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ کیا ڈیرس مل خان کے لوگوں کو یہ آپ بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر کب تک عمل ہوگا، یا وہ سفر ہو جائے گا، سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، بڑا سمپل وہ ہے، یہ ہماری ہی کوتاہی کہہ لیں، پہلے ہماری اور پھر باقی لیڈران، نام کسی کا بندہ کیا لے۔ اس نہر کو آج سے 30-35 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا سیویئر مسئلہ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان ضلع الحمدللہ یا ساؤتھ، اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے۔ نہ صرف ہمارا یہ انڈس کے پانی پہ حق ہے، اور اس پروجیکٹ کو اب ہم نے اپنی ADP اسکیم کا حصہ بھی بنا لیا ہے۔ اس کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ انفارچونیٹلی، جس طرح لاڈلی وزیر اعلیٰ ہیں ان کی، کیا نام ہے ان کا، ٹک ٹاکر میڈم، تو ان کو تو وہ بغیر منظوری کے بھی نہروں کے لیے پیسے دے دیتی ہیں۔ ہماری یہ نہر 1992 سے اپروو ہے۔ ہمارے ساتھ وہ ڈرامے کرتے ہیں، حالانکہ یہ 100% فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکنیکلی کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال جو بھی اس کا فارمولہ ہے، گورنمنٹ آف KP نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ہے اپنا شیئر اس میں دے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں۔ اور لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس جو سب سے اہم ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے وغیرہ مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کا پروسیس جلد شروع ہو جائے گا۔ اس کا لینڈ ایکوزیشن کا جو سٹاف وغیرہ ہے، DE خان، وہ بھی پوسٹ ہو چکا ہے۔ جب تک دیکھیں جی ہم خوراک میں خود کفیل نہیں ہوں گے، تب تک یہ صوبہ اپنے پیروں پہ پراپرلی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نہ صرف CRBC لفٹ کینال، ہماری اس وقت انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز جو ہماری ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی، ایشین بینک کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ ہمارے پاس 3-4 اور چھوٹے ڈیم اویلیبل ہیں جن کا پیپر ورک الحمدللہ مکمل ہے، جن میں نوٹیبلی فرسٹ آف آل تانگزام MPA صاحب بیٹھے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے۔ آپ کا درابن زام جو ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، چودوان زام اس میں ہمارا فوکس ہے، شیخ حیدر زام اس میں فوکس ہے۔ اب اگر یہ 4 چھوٹے ڈیم، اور اگین ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے پروجیکٹوں کی طرف، سینکڑوں ارب کے پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور جو 3-4-5 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور جس طرح انڈیا کے ساتھ اب ہمارے لانجے شروع ہیں، اور یہ لانجے آگے چلتے ہی رہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو بھی ان کا مودی کا ایک غلیظ سا ایک نیریٹو ہے جو اس نے اینٹی مسلم ایک وہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی نفرت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بکری بنی ہوئی ہے۔ مطلب ہے میاں صاحب نے اس دن لندن سے بیٹھ کے ایک بیان جاری کیا ہے، جس کی ہمیں تو سن کے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کو سنا رہے ہیں، اور سرائکی والی مثال ہے کہ آنکھاں ساس کو سناواں نوں کو ٹائپ انہوں نے بیان دیا ہے۔ ان چیزوں پہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے ریسورسز سے بھی، اور انشاءاللہ فیڈرل سے بھی جو بھی ریسورس ہمارا جو حق ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، CM صاحب نے اس کے اوپر ان پرنسپل پالیسی ڈیسیجن دے دیا ہے کہ چھوٹے ڈیموں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کریں گے، اور اس سال کی ADP میں ہماری ADP کا ایک میجر حصہ جو ہے، نہ صرف DE خان میں بلکہ جہاں جہاں پہ پوٹینشل ہے ایگریکلچر کا، وہاں پہ ہم اسمال اور میڈیم سائز کے ڈیمز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ پرائیورٹیز میں CRBC لفٹ کینال، اس کے ساتھ ٹانگزام، کیونکہ یہ دونوں بڑے پروجیکٹ ہیں۔ ٹانگزام سے بھی تقریباً 1 لاکھ ایکڑ اس سے سیراب ہوتی ہے، CRBC سے آلموسٹ 3 لاکھ ایکڑ سیراب ہوتی ہے۔ ٹانگزام ساتھ ایڈیشنل 25,500 میگا واٹ بجلی بھی بناتا ہے۔ تو اگر یہ 3 اور 4 لاکھ ایکڑ ہم اس ضلع میں سیراب کر لیتے ہیں، تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک فوڈ باسکٹ نئی کریٹ کر دی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں DE خان میں CRBC کینال آئی، اس کے ساتھ اس وقت 5 شوگر ملیں آپ کے آپریشنل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ڈائریکٹ امپلائی ہیں، انڈائریکٹلی مزید ہزاروں کی تعداد میں لوگ گنے کا کاروبار یا چینی کا یا مطلب ٹرانسپورٹیشن کا، کٹنگ کا، لیبر کا، سارا کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اکنامک اپرچونیٹیز انشاءاللہ بنیں گی۔ ہماری جو DE خان ٹو پشاور موٹر وے ہے، اس کے اوپر بھی ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ انشاءاللہ جا چکے ہیں۔ اس کی بھی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں، تاکہ ہم اس کی لینڈ ایکوزیشن شروع کر کے سیکشن بائی سیکشن، کیونکہ ظاہر بڑا پروجیکٹ ہے، اب یہ کوئی کہے کہ جی 350 کلومیٹر میں ایک دن میں بنا لوں گا تو وہ نہیں بنتا، بٹ بسم اللہ ہم نے کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ پورے 12 ضلعوں کے لیے اگین ایک بڑا کرٹیکل پروجیکٹ ہے، نارتھ اور ساؤتھ کا جو ہے، اسپیشلی ہمارا جو مرڈ ایریا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اس موقع پہ بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک ضروری چیز اور بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ بڑے شرم کی بات ہے، مرڈ ایریا کے لوگ جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، وہ بیچارے ابھی تک گنتی میں نہیں ہیں۔
مطلب وفاق ٹھیک ہے پنجاب کو بھی دے وسائل, بلوچستان کو بھی دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جو میرے لوگوں کا حق ہے وہ تو ہمیں دیں. ابھی جس طرح انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو لیوی وغیرہ لگانی تھی اور انہوں نے نہیں لگائی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سڈنلی کہ جی بلوچستان میں فلانا روڈ اس سے بنے گا یا فلانا نہر اس سے بنے گی. اگر تو فارمولہ یہ ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں, مارنا مورنا شروع کر دیں, اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے, اگر آپ نے یہ ایک نیریٹو دینا ہے تو کل پھر ہر بندہ ہتھیار ہی اٹھائے گا کہ بھئی ہتھیار اٹھاؤ, پیسے آسانی سے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور جس علاقے کا حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور اسپیشلی جن علاقوں کو محروم رکھا گیا, جن میں آپ کا مرڈ ایریا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, جتنے گھپلے اور جتنا فنڈوں کا خورد بور دیا, جتنی تباہی ادھر مچی رہی, وہ آپ سب کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اب وہ اگر کے پی کا حصہ بن گئے ہیں تو ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ان کو سہولیات دینے کے لیے, وہ ایجوکیشن, وہ اپرچونیٹیز امپلائمنٹ کی یا باقی وہاں پہ ہم نے کریٹ کرنی ہے. مائننگ کا وہاں پہ جیسے بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے, باقی بھی اس طرح کی وہ ہیں. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ریسورس سے, الحمدللہ ہم نے مرڈ ایریا میں ڈیولپمنٹ کا کام رکنے نہیں دیا. تو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں پیسے دیتی تو ہم اس سے شاید 3-4 گنا کام کر جاتے, لیکن ہم نے اچھی فائنینشیل مینجمنٹ سے, سی ایم صاحب نے 1 سال کے اندر 18 دن کی تنخواہ سے صوبے کو جو ہمیں ملا تھا 170 ارب کے سرپلس لے کے گئے, اور یہی ریسورس ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, انہی ریسورسز کو ٹھیک طریقے سے موبلائز کیا. تو یہ لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ لگے گا, اور انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹ ہماری پرائرٹی ہیں وہ کریں گے.